قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج آپ کے ساتھ ایک بار پھر پروگرام یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج ہمارے جو مہمان ہیں، جو گیسٹ ہیں، وہ پاکستان کی پہلی نعت برادران، نعت جوڑی کہہ لیں، نعت برادران کہہ لیں، جن مل کر سرکار کی بارگاہ میں نعت پڑھنے کا شرف اور اعزاز حاصل کیا۔ 3 برادران ہیں، ان میں سے آج 2 ہمارے ساتھ ہیں، آج ان کے گھر پہ تقریب ہے، اور ایک بھائی جو ہیں اب اپنے بڑے بھائی ہونے کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں جناب محمد انور ابراہیم قادری اور محمد اشفاق ابراہیم قادری، اور ان کے بڑے بھائی محمد جاوید ابراہیم آج ہمارے درمیان اس محفل میں موجود نہیں ہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ وہ بھی تشریف لائیں گے تو ان سے گفتگو کریں گے۔ یہ وہ شناخواں ہیں جنہوں نے کم سنی ہی سے نعت خوانی کا آغاز کیا۔ یہ اس دور کی بات ہے کہ جب کراچی جو ہے وہ اولڈ سٹی ایریا میں زیادہ تر آبادی تھی، اور وہاں پہ حلقہ ذکر و نعت کے پروگرامز منعقد ہوا کرتے تھے، اور وہیں پر محترم انور ابراہیم، اشفاق ابراہیم، جاوید ابراہیم نے آنکھ کھولی، اور اسی علاقے میں جب دیکھا تو ہر طرف حضور کا ذکر سجدہ دیکھا، اور وہاں پہ بزرگوں کی تعداد دیکھی، حلقہ ذکر دیکھے، حلقہ نعت دیکھی، تو بچپن ہی سے ان کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا شوق ہوا۔ میں نے بچپن میں آپ کو سنا، دیکھا، اور کئی بزرگوں سے آپ کے بارے میں سنا، یہ برادران بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب میرا بچپن تھا، آپ کی بالکل جوانی تھی اس وقت، اور اب جو ہے وہ ماشاءاللہ بزرگی کی طرف سفر جاری ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو اسی طرح تر و تازہ رکھے۔ انور ابراہیم، اشفاق بھائی، یہ بتائیے کہ یہ جو نعت کے سفر کا آغاز ہوا، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، کن کن مراحل سے ہوئی؟ سب سے پہلے تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ایک ثناخوان رسول جو خود کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، وہ ہمارا انٹرویو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ نعت خوانی کا آغاز سب سے پہلے ہمارے بڑے بھائی جاوید ابراہیم نے انہوں نے آغاز کیا تھا، اور ہمارے علاقے، چونکہ ہماری رہائش بھی بمبئی بازار میں کھارا در کے علاقے میں تھی، جی جی، وہاں ایک مزار ہے محمد شادولہ سبزواری رحمۃ اللہ علیہ، بالکل رحمۃ اللہ علیہ کا، تو وہاں پہ ہر جمعرات کو میری دادی جایا کرتی تھی، تو جاوید بھائی ان کے ساتھ جاتے تھے، تو انہوں نے وہاں نعت پڑھنا شروع کیا وہاں ہر جمعرات کو۔ پھر انہوں نے وہ الحاج یوسف میمن صاحب، ماشاءاللہ، ان کے گھر جانا شروع کیا، ان سے سیکھنا تھوڑا بہت شروع کیا۔ اچھا، تو ان کو دیکھ کے پھر مجھے بھی شوق ہوا، میں 1-2 دفعہ ان کے ساتھ یوسف بھائی کے گھر چلا گیا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح ان کو دیکھتے دیکھتے پھر ایسے شوق ہوا۔ محلے میں پہلے محافل ہوا کرتی تھی، اسکول لیول پہ کافی مقابلوں میں بھی پھر حصہ لیا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ پھر یہ جوڑی کیسے بنی؟ مطلب یہ تینوں مل کر جو، ٹھیک ہے، نعت کا سب نے پہلے تو انفرادی طور پر پڑھنا شروع کیا ہوگا، پھر کسی نے تو اکٹھا کیا ہوگا، ایک توجہ دلائی ہوگی، یا قدرتی طور پہ بن گیا سلسلہ؟ ہمارے والد صاحب کو بھی بہت شوق تھا سننے کا۔ اچھا، وہ اکثر محافل میں جایا کرتے تھے، ہمارے گھر کے پاس بھی محافل ہوتی تھیں، جی جی، مساجد وغیرہ میں محافل ہوتی تھیں، تو پھر میں والد صاحب نے ہی مشورہ دیا کہ آپ دونوں بھائی مل کے پڑھو۔ صحیح، اس زمانے میں کوئی بھی مل کے نہیں پڑھتا تھا۔ صحیح ہے، تو والد صاحب نے کہا آپ دونوں مل کے پڑھو، تو اس طرح اور مطلب سپورٹ بھی مل جائے گی، اور ذوق بھی پیدا ہوگا ایک دوسرے کو۔ ٹھیک ہے۔
تو یہ تینوں جوڑی اس طرح سے بس ایک اللہ رب العزت نے بنا دی ہے. الحمدللہ رب العالمین. ریڈیو پاکستان، پاکستان ٹیلی ویژن، ریڈیو پاکستان تو بہت بچوں کا ایک پروگرام آتا تھا، بچوں کی دنیا. ہاں بس وہی تو اصل تھا، وہی تو اصل تھا. ایک دو دفعہ ہی حاضری ہوئی وہاں، لیکن پاکستان ٹیلی ویژن پہ کافی پروگرام میں شرکت کا موقع ملا. اچھا، بچوں کی دنیا جو پروگرام ہوتا تھا اس میں یقین وہ میٹرک لیول تک کے بچے یا اس سے کم عمر کے بچے آیا کرتے تھے، میں بھی جایا کرتا تھا. لیکن ایک بات ہے، اس کا ایک معیار ہوتا تھا، اس میں کلاموں کے بارے میں پہلے ایک بیٹھ کے ڈسکشن ہوتی تھی، کون سا کلام پڑھو گے بیٹا، بتاتے ہم یہ پڑھیں گے. اچھا لکھا ہوا ہے، پھر اس کے مطلب 5 شعر لکھے ہیں تو وہ لوگ 3 یا 4 سلیکٹ کر دیں گے، ہاں بھائی یہ 4 شعر پڑھنا. اچھا پڑھ، بعض اوقات وہ خود ہی کلام دے دیتے تھے کہ آپ کو یہ پڑھنا، اور پھر پوچھتے تھے پڑھ کے ذرا سناؤ تاکہ وہ الفاظ صحیح ادا ہو رہے ہیں کہ نہیں. مطلب کتنا ہو، ایک دن پہلے ریہرسل ہوتی تھی، ایک دن پہلے پھر اس کے بعد ریکارڈنگ ہوتی تھی. بالکل بالکل. پھر آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن پہ پڑھا. اشفاق بھائی آپ بتائیں کہ جو ریکارڈ ہوا تھا ایک کلام انور بھائی کا، سینہ ہستی روشن روشن، یہ کیسے ہوا؟ کس شاعر کا کلام ہے، کیا ہے؟ یہ قمر انجم صاحب کا کلام ہے. اچھا رحمۃ اللہ علیہ. اچھا، اور یہ انہوں نے، اس کا مطلب ہے اگر قمر انجم صاحب کا کلام ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی آرام باغ جامع مسجد سے بھی وابستگی رہی. بالکل بالکل ہے نا؟ بچپن سارا ہمارا وہیں گزرا ہے. اچھا کہا جاتا ہے کہ یہ جو آرام باغ ہے یہ نعت یونیورسٹی ہے، ایسا ہے کراچی والوں کے؟ کیسا دیکھا آپ نے اس وقت، کس طرح سے ماحول ہوتا؟ جمعے کو میرے خیال سے چھٹی ہوا کرتی تھی، جمعے کو چھٹی ہوا کرتی تھی، اور جمعے کی نماز کے بعد پروگرام شروع ہوتا تھا، عصر تک چلتا تھا. اچھا، اس میں کراچی کے تمام مشہور و معروف نعت خواں حضرات، الحاج خورشید احمد صاحب، اچھا، یہ صادق رحمانی، ماشاء اللہ، عبدالرؤف بٹی صاحب، اللہ اکبر، حاجی کلیم سرور، سارے پرانے نام ہیں یہ ماشاء اللہ. ہر جمعہ سب کی حاضری ہوتی. اللہ اکبر. میں نے بھی کم سنے وہاں پہ حاضری دی. قمر الدین انجم صاحب، قمر الدین انجم صاحب جو ہے وہ ان کا پیار کرنے کا کیسا بالکل انداز تھا، اور سلام جو پڑھتے تھے، درود پڑھنے کا انداز ان کا جو تھا ایک خاص انداز سے، جب درود پڑھا کرتے تھے وہ تو ایک ماحول بن جاتا تھا. اور ان کی آواز اتنی بلند تھی، بلند آواز اونچی تھی، بلند آواز تھی. اس زمانے میں مسجد کے مائک پہ پڑھنا مطلب کوئی آسان نہیں تھا. نہیں اس وقت تو یہی میرے خیال سے مائک ہمارے میسر تھے عموماً مساجد کے اندر اور محافلوں کے اندر بھی. بالکل، محافل کے اندر بھی جو ہے وہ اسی طرح کے سسٹم ملا کرتے تھے. تو بات وہ تو بہت ہی بعد میں ایکو ساؤنڈ وغیرہ ہماری محافل کے اندر شروع ہوا. لیکن میں تو کہتا ہوں وہی ساؤنڈ اچھا تھا ہمارا پرانا والا، اس پہ نعت پڑھنے کا ایک احترام ہوتا تھا، آواز بھی سمجھ بھی آتی تھی. اب تو اتنا زیادہ ایکو وغیرہ کھول دیا جاتا، میں پریشان ہوتا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تو لوگوں کو کیا اس میں سمجھ آتا ہوگا. تو یہ جو ہم سب، اگر میں یہ کہوں کہ نعت کو نکھار جو آپ کو پیدا ہوا ہے اس میں جامع مسجد آرام باغ کا بھی ایک کردار ہے. اور اس کے علاوہ کھڑی گارڈن مسجد، قاری مسلح الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی حیاتی میں آپ نے، ان کی مسجد میں بھی جمعے کی نماز کے فوراً بعد پروگرام ہوتا تھا. آپ نے ان کی زیارت کی، ملاقات کی، ان کی حیاتی میں نعت بھی پڑھی؟ بالکل پڑھی ہے. ماشاء اللہ، یہ تو بڑے شرف کی بات ہے اور سعادت کی بات ہے. الحمدللہ الحمدللہ. ویسے کراچی کے جو اولڈ ایریا جہاں سے یہ کراچی کا ایک طرح سے آغاز ہوا، جو اصل آبادی آباد ہوئی، تب تو یہ حسن اسکوائر تک تو کوئی آبادی بھی نہیں ہوا کرتی تھی، تو سارا کچھ بعد میں بنا. تو یعنی سارا کراچی جو ہے وہ آباد جو ہے وہ اولڈ ایریا میں تھا، اور اولڈ ایریا کے اندر دنیا کی انتہائی علمی روحانی شخصیات جو ہے، 3 محافل ہوتی تھیں. ایک جمعے کے بعد حضرت قاری مسلح الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں، اس کے بعد عام باغ جامع مسجد، اور اس کے بعد عصر کے بعد جو ہوتی تھی وہ گلشن اقبال المرکز القادری. عبد القادر کمال الدین رحمۃ اللہ علیہ سفیر عراق، آپ بھی محفل کرتے تھے، اور کیونکہ وہ سفیر عراق تھے تو اس وقت کی علمی ادبی شخصیات ان کی محفلوں میں آیا کرتے تھے. ان کی موجودگی میں ایک محفل ہم نے اٹینڈ کی ہے، الحمدللہ موجودگی میں کی ہے. اور اس زمانے میں منور بدایونی صاحب بھی آتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے کلام لکھے ہیں بڑے مشہور. سینے میں بھرا ہے تیری نعتوں کا خزانہ، عالم میں لٹاتا ہوں کمائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، محشر میں بھی اس شان سے جاؤں گا منور، رکھے ہوئے کاندھے پہ چٹائی تیرے در کی. اللہ اکبر.
تو یہ تمام اچھا اس وقت آپ کے معاصرین میں کون کون شناخواں حضرات تھے اس وقت؟ الحاج خورشید احمد صاحب ساتھ ہوتے تھے، ماشاء اللہ، صدیق اسماعیل صاحب، صدیق وحید صاحب، ظفر اور فصیح الدین سہروردی صاحب اور عبدالرؤف بھٹی صاحب، یہ سارے تمام خورشید احمد، یہ سارے تو ہمارے درمیان سے چلے گئے. بہت اچھے بڑے ہیرے ہمارے درمیان سے جو تھے اس ثناخوانی کے دنیا کے، وہ ہمارے درمیان نہیں رہے. الحاج خورشید احمد کا بہت بڑا نام، الحاج سعید ہاشمی صاحب جی بالکل رحمۃ اللہ علیہ، کتنا خوبصورت سینئر نام. اچھا یہ جس دور کی بات کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کمسنی کا دور ہے آپ کا، انور بھائی کا، اشفاق بھائی کا، جاوید بھائی کا، ان کے والد صاحب کی سپورٹ ہے جو ان کو لے کے جا رہے ہیں ثناخوانی میں. ان کو ایک شوق ہے، ذوق ہے، وہ دیکھتے ہیں نعت پڑھتے ہوئے تو ان کا شوق ہوا، ان کا دل چاہ کہ یار کتنا اچھا ہی حضور کا ذکر کرتے ہیں، میرے بچے بھی کاش ذکر کرتے ہوں. تو اسی محبت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ وہ بزرگوں کے لے کے جاتے. اور پھر وہاں پہ اس وقت جو معاصرین تھے، عبدالرؤف بھٹی صاحب، حاجی کریم سرور صاحب، صادق رحمانی صاحب اور الحاج خورشید احمد صاحب، سعید ہاشمی صاحب، یہ دنیا میں اب ہمارے درمیان نہیں رہے. اور ایک کمپیئرنگ کا شعبہ بھی جو ہوتا تھا یا تو نہیں ہوتا تھا، یا اگر ہوتا تھا تو ایک بس ایک فارمیلٹی کے طور پہ ایک کمپیئر آتے اور کہتے کہ ایک شعر پڑھتے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. بڑی اچھی خوبصورت فلاں صاحب جو ہے نعت پیش کر رہے تھے. اب میں انور ابراہیم صاحب سے، جاوید ابراہیم صاحب سے اور اشفاق ابراہیم برادران سے گزارش کروں گا کہ آپ آ کے نعت پیش کریں. اتنا ہی ہوتا تھا میرے خیال سے. تو یہ ایک وہ بھی ایک اپنا ایک لطف دیتی تھی وہ محفلیں، اب بھی ہوتی ہے کیونکہ اب وہ بڑھتا جا رہا ہے سلسلہ. کیونکہ اور ہمارے کمپیئر حضرات بھی ماشاءاللہ ان کے پاس ایک اچھا مواد ہوتا ہے جو محفل کو سجا دیتا ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے، ماحول بن جاتا ہے بالکل پڑھنے والے کے لیے. الحمدللہ ماشاءاللہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلسلہ جاری ہے نعت خوانی کا، محفلوں کا، بزرگوں کا، کلاموں کا، مدینہ پاک کا، نعتوں کا، سرکار کا ذکر جاری ہے. انشاءاللہ ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین کرام. ہمارے درمیان موجود ہیں ملک کے بہترین برادران ثناخواں جناب محمد اشفاق ابراہیم اور انور ابراہیم. آئیے سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. اچھا مدینہ شریف کا ہم ذکر کرتے ہیں نعتوں کے اندر نا، نعتیں پڑھتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں، اور جب بار بار ذکر کرتا ہوں کسی کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ثناخواں حضرات بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم عرض کرتے ہیں حضور کی بار کے رسول اللہ ہم اتنے عرصے سے آپ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کی نعتیں پڑھ رہے ہیں، آپ کی شان بیان کر رہے ہیں اور آپ کے مدینہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو ہمارا بھی دل چاہتا ہے آپ کے دربار میں آنے کا. تو یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیں، ہمیں بھی بلائیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس بارگاہ سے قبولیت کی سند مل جاتی ہے. اب جب سند مل گئی قبولیت کی، حاضری کا شرف مل گیا، تو اب جب پہلی حاضری ہوئی تو اس کا کیا تناظر تھا، کیا پس منظر تھا، کیسے حاضری ہوئی؟ کچھ یہ واقعہ میں آج تحدیث نعمت کے طور پہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی حاضری میری آرام باغ کے توسط سے ہی ہوئی. آرام باغ میں حیدرآباد کے زمیندار محترم جناب سید قمر الزمان شاہ صاحب ماشاء اللہ بڑے ان کے تو بڑا نامی گرامی شخص ہیں، اور ان کے بیٹے نوید قمر جو ہیں تو قمر الزمان شاہ صاحب تو بڑی محفلیں سجایا کرتے تھے حیدرآباد میں کافی محفلیں ان کی ہوتی تھیں، تو وہ آرام باغ آتے تھے کبھی کبھی. تو مجھے معذرت چاہتا ہوں، مجھے ایک دفعہ یاد ہے کہ مجھے الحاج صدیق اسماعیل صاحب نے 27ویں شب کو مجھے اور خاور کو، ہم دونوں کو، خاور بھائی محمد خاور نشبندی کو، کیونکہ یار ہے تو دوست ہیں تو وہ اس طرح بے تکلفی سے نام لے لیتے، تو محمد خاور نشبندی کو اور مجھے کافی عرصہ پہلے جب وہ حیات تھے تب مجھے ان کے یہاں 27ویں شب بھیجا تھا اور حیدرآباد بھیجا تھا ان کے یہاں پروگرام میں. اور لاہور سے ایک ثناخواں ان کے یہاں قریشی صاحب جو ہے وہ تشریف لائے تھے. آپ بتا رہے تھے، کنٹینیو کریں جی. آپ قمر الزمان شاہ صاحب اس وقت آیا کرتے تھے محفل میں کراچی میں آیا تھا، ان کو شوق ہوتا تھا کافی آنے کا. آرام باغ میں ہمیں سنا تو پھر حیدرآباد بلایا اپنے گھر پہ. ماشاءاللہ ان کے گھر پہ بھی کافی محفلیں کی. اچھا ماشاءاللہ. اس کے بعد ایک دن ان کا فون آیا میرے والد صاحب کو جی کہ آپ کے بیٹے کو میں لے جانا چاہتا ہوں عمرے پہ. ماشاءاللہ. تو میرے والد، اس وقت میری عمر تھی تقریباً 12 سال، چھوٹا سا مطلب. تو یعنی 12 سال کی عمر میں آپ کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ 7-8 سال میں 9 سال تک ان کے ہاں اور کراچی کی
جو بڑی محافل ہیں اس کا آپ حصہ بن چکے تھے؟ جی جی اچھا ماشاء اللہ، اتنی کم سنی کے اندر؟ نور بھائی کو تقریباً میرا خیال ہے 45 سال ہونے کو ہو گئے نا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو نظر سے بچا اور اسی طرح حضور کے ذکر کی برکت سے حشاش بشار و جوان رکھے. آمین. جی. تو میرے والد صاحب نے کہا ابھی تو یہ چھوٹا ہے تو میں اس کو اکیلا تو نہیں بھیجوں گا. انہوں نے کہا آپ اس دربار میں جانے کا منع کر رہے ہیں. تو میرے والد صاحب نے کہا سرکار کو بلانا ہوگا تو کسی اور ذریعے سے بلا لیں گے. اچھا اتنا یقین؟ لوگ تو کہتے ہیں جلدی سے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لے انہوں جاؤ. نے فون پہ یہ کہا کہ مجھے پورا واقعہ سنایا انہوں نے کہ جیسے میرے گھر میں محفل ہو رہی ہے اور سرکار مسند پہ بیٹھے ہیں سبحان اللہ اور آپ کا بچہ نعت پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پھر سرکار دیکھ کے مسکرائے اور مجھے قریب بلا کے کہا کہ اس بچے کو میرے دربار میں بھیجو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس بات پہ میں انشاءاللہ پروگرام کے بعد آپ کی پیشانی پہ ضرور بوسہ دوں گا. یہ آپ کے لیے بڑی شرف اور سعادت کی بات ہے. پھر اس طرح سے آپ کی حاضری ہوئی؟ نہیں، پھر انہوں نے والد صاحب کو فون کیا، والد صاحب نے منع کیا. اچھا اس کو اس بات کو ایک ہفتہ اب نہیں گزرا ہوگا کہ ان کا دوبارہ فون آیا کہ آج مجھے پھر زیارت ہوئی ہے سرکار کی. اللہ اکبر. اسی طرح اگر وہ بچہ اکیلا نہیں آنا چاہتا، اس کے والد آنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو بھی بھیجیں میرے ساتھ. اللہ اکبر اللہ. تو پھر انہوں نے فرسٹ ٹائم میرے والد کو اور مجھے اور خود بھی ساتھ آئے تھے وہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان بس اللہ. یہ سرکار کا میں سمجھتا ہوں میرے لیے یہ سب سے بڑا اعزاز. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، آج ایک رات سے میں بھی پردہ اٹھاؤں آپ کو اس واقعے کو سننے کے بعد. میں اپنے اسکول سے میں 9th یا میٹرک میں تھا تو کلاس 8 میں تھا تو میں آ رہا تھا تو ہمارے ایک دوست ہیں نعت خوانی کے حوالے سے بڑے مشہور، عبد الواحد ٹھیکیدار کے نام سے وہ مشہور ہے. میں جب اسکول سے باہر آیا تو راستے میں ان سے ملاقات ہو گئی. بس اسکول سے نکلا تھا اور ملاقات ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ تم کب جا رہے ہو مدینہ شریف؟ تو میں نے کہا جب سرکار بلائیں گے تو حاضری ہوگی انشاءاللہ. تو انہوں نے کہا کہ پتہ ہے وہ ایک یہ نعت خواں برادران ہیں، انور ابراہیم، جاوید ابراہیم، اشفاق ابراہیم. میں نے کہا کہ ہاں. کہا کہ ان کو اور ان کے والد صاحب کو دونوں کو عمرے کا ٹکٹ ملا تھا اور وہ عمرے پر گئے تھے پہلی بار. اب وہ کہہ کے تو چلے گئے لیکن میری کیفیت اس وقت تبدیل ہو گئی اور میں نے زندگی میں پہلی بار جو ہے وہ گھر آ رہا تھا تو میں سارے رات سے روتا ہوا آیا تھا اور میرے زبان پہ خود بخود ایک کلام جاری ہو گیا. یہ سمجھ لیں کہ میں نے کیسے آیا کہاں سے آیا مجھے نہیں پتا. میں نے پہلی بار یہ شعر کہا تھا، یا رسول اللہ کرم فرمائیے اپنے روضے پر مجھے بلوائیے، پنجتن کا صدقہ دیجیے ہے حضور، کام میرے سارے اب بنوائیے، التجا محمود کی سن لیجیے، اس کو بھی روضے پہ اب بلوائیے. مطلب یہ کلام ان کے بارے میں، انور ابراہیم اور جاوید ابراہیم کے بارے میں 1998 کی بات میں کر رہا ہوں. 1998 مارچ کا غالباً مہینہ تھا تو میرے پاس ایک ڈائری تھی تو وہ پھر میں نے گھر پہ آ کے اس کلام کو لکھا بھی تھا اور ڈیٹ بھی ڈالی تھی. پھر وہ ڈائری میرے پاس کافی عرصے تھی اور میں اس کلام کو کبھی کبھار پڑھتا بھی تھا. آرام باغ میں پڑھا تھا اور اس سے ملتا جلتا الفاظ سے ملتے جلتے کلام میں نے شاید عزیز خاکی صاحب بڑے اچھے شاعر ان سے بھی اس طرح کے میں نے سنا تھا ان سے، اس طرح کا سنا تھا ان سے بھی. تو یہ ان کو جب انہوں نے یہ واقعہ سنا تو مجھے بھی اپنا یہ واقعہ یاد آ گیا. اس طرح کے واقعات ہمارے جو ثناخوانی کی فیلڈ سے ایک طرح سے متصل ہوتے ہیں، منسلک ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایسے واقعات، ایسی کیفیات آتی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ میڈیا پہ بتانی نہیں چاہیے ہمیں، کہیں وہ نظر نہ لگ جائے. ایسے کرم ہوتے ہیں، ایسی کرم نوازیاں ہوتی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس کو آپ کے سامنے، عوام کے سامنے، ہاں کچھ بہت ہی خاص دوست احباب ہوتے ہیں تو ان سے ہم اپنے دل کی کچھ باتیں کر دیتے ہیں تاکہ ان کو بھی ذوق بن جائے، شوق بن جائے. اور کبھی کبھار جو شخص جیسے ابھی انور بھائی نے کہا کہ میں تحدیث نعمت کے لیے بتا رہا ہوں، یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا ہو تو میں کبھی نہ بتاتا، لیکن کیونکہ
ابھی ہم ان منازل پہ ہیں نا، ابھی طے ہو رہی ہیں، تو ابھی کچھ ٹھہراؤ آئے گا طبیعت کے اندر، مزاج کے اندر، روحانی نورانی کچھ ایسی بھی بات پیدا ہوگی، تو پھر انشاءاللہ کبھی ہم بھی اس طرح کی باتوں کو یا اس طرح کے واقعات اگر ہماری زندگی میں آئے ہوں گے تو ہم ضرور بتائیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ جو واقعہ ہے یہ بہت کرم والے واقعات ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکتیں دیں. آمین. کم سنی کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سن میں یہ 1982 1982 کی بات. 1982 میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے دربار میں ان کے والد کے ہمراہ طلب فرمایا. یہ ان کے لیے بہت بڑی سعادت اور شرف کی بات ہے. اشفاق بھائی آپ بھی کچھ بتائیں نا تھوڑا سا، کیسا لگتا ہے اس طرح سے مل کے پڑھتے ہیں بھائی کو؟ ایک طرح سے میں دیکھتا ہوں کہ بہت اچھا، ایک طرح سے سپورٹ مل رہی ہوتی ہے ان کو پڑھنے میں نا. بہت اچھا لگتا ہے. اب تو بس عادت سی ہو گئی ہے، مجھے بھی 40 سال ہو گئے. بالکل بالکل الحمدللہ. اکیلے پڑھنے میں مزہ نہیں آتا ہے نا. نہ آپ کو مزہ آتا ہوگا نہ ان کو مزہ آتا ہوگا. ابھی بیچ میں جب آپ کو تھوڑا سا پیر کا پرابلم بھی ہوا، جب آپ تھوڑے دنوں کرسی بیٹھے، فریکچر ہوا، کافی دن گھر پہ بھی رہے، پھر الحمدللہ اب آپ دوبارہ سے طبیعت کو بحال ہو گئے ہیں. ماشاءاللہ طبیعت بحال ہو گئی ہے. تو آپ بتائیں کہ کیسا بے قرار ہو جاتا ہے انسان، ایسا لگتا ہے مچھلی پانی کے بغیر ہے. چند دن محفل نہ کریں تو کیسا ہوتا ہے؟ تقریباً 1.5-2 مہینے گھر پہ رہے انور بھائی. کیسا ادیب صاحب کا ایک شعر ہے نا کہ اب اس مقام پہ ہم آ گئے کہ ذکر رسول جو ایک پل نہ ہو تو ہوتی ہیں الجھنے کیا کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے. مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ آپ کا پورا گھرانہ، آپ کے سب بچے ماشاءاللہ بہت اچھی نعتیں پڑھتے ہیں. الحمدللہ. سارے بچے. ایک جو ہے وہ میڈیا پر آ گئے ماشاءاللہ. جی جی بالکل. انور بھائی کا بیٹا ہے وہ، انور بھائی کا بیٹا حمزہ. حافظ قرآن کیسے بھی ہے. تربیت کر مطلب حافظ قرآن بنانا اور یہ سارا کچھ کرنا، گھر کے ماحول کو اس طرح کرنا کیسے کیا؟ اس میں ایک خواہش تھی اور یہ خواہش ہم اللہ تعالیٰ علامہ شاہ احمد نورانی اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے درجات بلند کرے. کیا روحانی شخصیت تھی. ان کے یہاں کافی حاضریاں ہوتی تھیں ہماری. وہ خود بھی حافظ قرآن جی تھے. جی بالکل. اور ان کا جو قرآن شریف پڑھنے کا انداز تھا اور ان کو دیکھ کے میری خواہش ہوئی کہ میں بھی اپنے بچے کو حافظ بناؤں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ میری خواہش پوری کی اور میرا بچہ حافظ قرآن. انور بھائی کا بیٹا تقریباً 5-6 سال سے رمضان میں تراویح مصلی بھی سنا رہے ہیں. ہاں مجھے پتہ چلا تھا اس سال جو ہے وہ بہت بیمار تھا اور اس کے باوجود پورا قرآن جو ہے سنایا، تو مجھے تو رشک آتا. یہ جذبہ اچھا سنایا ہے ماشاء اللہ. یہ جذبہ، یہ لگن، یہ محبت اب اس کو بھی سمجھ میں آنے لگا ہوگا نا. روزانہ محفلوں میں آتے ہیں نا جو شخص، ناظرین کرام، جو حضور کے ذکر میں روزانہ جاتا ہے، عادت ہو جاتی ہے جس کو، بس ادب کا پہلو قائم رہے. انسان کبھی بھی اس کو عادت نہ سمجھے، لیکن عادت بنائیں اس کی، حضور کے ذکر میں آنے کی اور مؤدب آنے کی. یقین مانیں بہاریں ہی بہاریں زندگی کے اندر اس کی، اتنی بہاریں، سکون، لذت. ہم تو جاتے ہیں نعت پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، جو لوگ نعت سننے کے لیے جایا کرتے ہیں آپ ان سے پوچھیں ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے. اور وہ خوش الحان ثناخواں جب آ جائے تو ویسے ہی حضور کے ثناخواں حضرات کے چہرے. اچھا آپ محفل میں جاتے ہیں، محفل میں گئے، کہیں عرس میں گئے، ہمیں میلاد النبی بلایا جاتا ہے جی، ہمیں دیگر آراس کے موقع پر بلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. بالکل. مختلف تقریبات ہوتی ہیں وہاں پہ، ایک فارمیلٹی کے طور پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو نعت کے بعد، حمد کے بعد، تلاوت کے بعد ایک نعت کے لیے بلایا جاتا ہے. یہ تمام محفلوں میں جب جاتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے نا، عرس کی محفلیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی برسی کے یا انتقال کے پروگرام میں ہم گئے، جو مطلب جس کا تعلق ایک رنج و غم سے، لیکن جو عوام آئی بھی ہوتی، جیسے کسی عاشق رسول کا انتقال ہوا ہے، اس کا 40واں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن عوام ساری کون سی ہے؟ جو میلاد النبی کی محفل میں آنے والی ہے. اچھا محفل کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ اس طرح کا کلام پڑھا جائے جو مرحوم کے حوالے سے، یا اس کا پڑھا ہوا کلام پڑھایا جائے جو مرحوم کا پڑھا، یا بہت ذوق سے شوق سے سنتا ہو. اور محفل کا تقاضا کچھ اور ہے، سامعین کچھ اور فرمائش کر رہے ہیں، آپ نے کچھ اور پڑھنا ہے. اب یہ ساری باتیں ایک جگہ جمع ہو جائیں
آپ اتنے سینئر ہیں, ایک عرصہ ہو گیا 40 سال کا بیش ہو گئے نعت پڑھتے ہوئے. اب بتائیں آپ, یہ جو امتحان کی جو گھڑی ہے نا, اشفاق بھائی سے مشورہ کرتے ہیں, جاوید بھائی سے مشورہ کرتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں کہ مطلب کیا کیسے اس طرح سے پھر آپ کس طرف رخ گھماتے ہیں, پھر کیا کرتے ہیں؟ میرا اپنا جو ذاتی تجربہ ہے جی, کسی محفل میں ہم جاتے ہیں وہ کوئی کلام ذہن میں نہیں آتا کہ اب کیا پڑھیں, جی جی محفل کا کیا ماحول ہے, کیا رنگ جی جی. ہے, سمجھ میں کچھ نہیں آتا. تو ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے کہ اعلیٰ حضرت کا کوئی کلام ہم پڑھ دیں. واہ سبحان اللہ. ویسے اعلیٰ حضرت کے کلاموں کے اندر ایک حضران دین کے کلام سے جو روحانیت پیدا ہو جاتی ہے وہ خود بخود محفل میں ایک ماحول بن جاتا ہے. مطلب اعلیٰ حضرت کا کلام ایک ایسا کلام ہے کہ آپ کہیں بھی کسی بھی محفل میں پڑھتے ہیں. مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے, جہاں چلے جائیں جس محفل میں چاہے آپ پڑھ دیں. ٹھیک ہے, پیر میڈلی شاہ صاحب کا کلام ہے, بزرگوں کا کلام ہے, جہاں پڑھ دیں تو ایک تو اطمینان ہوتا ہے کلام مستند ہے, ٹھیک ہے نا, اتھینٹک ہے, قرآن و حدیث کے مطابق ہے, بالکل ٹھیک ہے نا. کلاموں کا سلیکشن اور پھر طرزیں کیا کرتے ہیں اس کے کیسے؟ سلیکشن تو الحمدللہ سب سے پہلے تو یہ اعلیٰ حضرت کا کلام یا برادر اعلیٰ حضرت کا کلام. اس کے علاوہ ہم نے حضرت خالد محمود صاحب نقشبندی. اچھا, خالد محمود صاحب جی کا یہ کلام ہے, کیسے خوبصورت کلام ہے کہ برِ صغیر میں, یعنی اردو جہاں جہاں پڑھی جاتی ہے بولی جاتی ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے کلاموں کے بعد سب سے زیادہ خالد محمود نقشبندی صاحب کے کلام پڑھے جاتے ہیں. آپ اپنے پروگرام کا جو یہ عنوان ہے اسی کو دیکھ لیں, ہاں, یہ بھی خالد محمود صاحب کا ہی یہ کلام. خالد محمود صاحب کا کلام, یہ سب تمہارا کرم ہے. یہ جو یہ ٹائٹل ہے, یہ مساجد کے اندر بالکل لوگ اپنے گھروں کے اندر, اپنے دکانوں کے سرکاری دفاتر میں بھی کہیں نہ لکھا ہوا, کاروباری جگہوں پہ لوگ برکت کے لیے لکھتے ہیں. اور کوئی بات پوچھا بھی کیا حال ہے, کہتے ہیں بس کرم ہے آقا کا, بات اب تک بنی ہوئی ہے نا. سینہ ہستی, اس کا کوئی ایک شعر. سینہ ہستی روشن روشن سینہ ہستی روشن روشن کہکشاں ہے جگمگ جگمگ ماہِ مدینہ تیری ضیا سے سارا جہاں ہے جگمگ جگمگ سینہ ہستی. دل کا مدینہ رخشندہ ہے, دل کا مدینہ رخشندہ ہے, کعبہ جاں ہے جگمگ جگمگ. ہم نے اب یہ جان لیا ہے کون کہاں ہے جگمگ جگمگ سینہ ہستی. لیکن آپ دیکھیں نا, آپ مجھے تھوڑا سا وہ دور دیکھنے کو ملا, اور آپ کو کافی سارا, کہ ہم جن محفلوں میں جاتے تھے وہاں پہ قمر الدین انجم صاحب بھی آتے تھے, ادیب رائے پوری صاحب آتے تھے, خود بھی بڑے خوش الحان اور بڑے زبردست پڑھنے والے, اپنے کلاموں کو پہنچانے والے. اس زمانے میں کراچی میں کل پاکستان محفل نعت بھی ہوتی تھی, اس میں کافی پنجاب سے بھی ثنا خان حضرات تشریف لاتے تھے. کوئی یاد ہے ان میں سے؟ سید منظور الکونین صاحب شاہ صاحب, ماشاء اللہ, ان سے بھی کافی سیکھا ہے. ان سے بھی کافی سیکھا ہے میں نے. وہ جب پہلی بار کراچی آئے تھے
تو علامہ ریاض الدین سہروردی صاحب ان کی محفل ہوتی تھی کل پاکستان، تو اس میں وہ آئے تھے اور وہاں مجھے سنا، پھر وہ ہمارے گھر پہ آئے. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلسلہ جاری ہے نعت خوانی کا، محفلوں کا، بزرگوں کا، کلاموں کا، مدینہ پاک کا، نعتوں کا، سرکار کا ذکر جاری ہے. انشاءاللہ ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین کرام. ہمارے درمیان موجود ہیں ملک کے بہترین برادران ثنا خان جناب محمد اشفاق ابراہیم اور انور ابراہیم. آئیے سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. قاری زبید رسول کا نام بھی سنا آپ نے ملاقات ہوئی؟ سنا ان کو؟ سنا ہے، اور ہارون آباد بھی گئے ہیں، ان کے گھر بھی گئے. اچھا ماشاء اللہ. ان کا میں نے جتنے سینئر ثنا خان ہیں ان کا نام بڑے محبت سے سنا ہے. بہت ملنسار اور بہت ہی ہمیں دعوت دی کہ انہوں نے گھر پہ ماشاءاللہ. آپ اولڈ ایریا میں رہتے ہو تو حاجی یوسف اشرفی کا جو نام لیا جاتا ہے وہ بھی اس وقت کے مائع ناز ثنا خان حضرات میں شامل ہوتے ہیں. الحاج صدیق اسماعیل صاحب کے استادوں میں ہوتے ہیں. اویس قادری صاحب کے بھی استادوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اچھا یہ محفل کی یادیں کیسی مختلف قسم کی ہوتی ہیں. مجھے یاد ہے کہ میں ARYQTV پہ دیکھ رہا تھا، شاید میں اس وقت پڑھ کے جا چکا تھا یا گھر پہ آیا تھا، تو رات کافی تھی اور جو محفل کا جو ماحول تھا وہ تھوڑا سا ایک ہوتا ہے تھوڑا سا تھوڑی دیر تھکاوٹ کا یا آرام کا شکار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. کچھ لوگ آتے ہیں اس محفل پر جان ڈال دیتے ہیں. میں دیکھا کہ حاجی عبدالرؤف صاحب بھی بیٹھے ہیں، پیر حسان حسیب الرحمان صاحب، پیر نقیب الرحمان صاحب ان کے والد وہ بھی تشریف فرما ہیں، وسیم بھائی بیٹھے ہیں، عامر بھائی سب بیٹھے ہیں. اتنے میں آپ آتے ہیں نعت پڑھنے کے لیے اور آپ نے کلام پڑھا تھا، کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تھا تیرا. ایسا پڑھا تھا آپ سے بار بار وہ اشعار جو ہیں ریپیٹ کروائے جا رہے تھے. یہ جو ماحول بنتا ہے نا کہ بھائی دوبارہ پڑھو. حالانکہ وہ ایک جو چینل کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے حساب سے ہمارا ٹائم تھا 10 منٹ کا، لیکن ہم نے تقریباً 25 منٹ پڑھا ہے اسی کلام کو بار بار پڑھتے گئے، اشعار کو پڑھتے گئے. یہ جو لطف ہوتا ہے کلام کا، جو محفل کا یہ ماحول بن جاتا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں نا تھوڑا سا کہ وہ کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا کیا ہے. مطلب قدرتی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ کا کرم کیا ہے، اللہ کا کرم ہو جاتا ہے نا. اس کو نبی پاک علیہ السلام کی نظر خاص ہو جاتی ہے کبھی کبھی، ہے نا. ان کی تو نظر خاص تو ہمیشہ ہی ہوتی ہے، پڑھنے میں لطف آتا ہے. پڑھتے دوران کا بھی وہ ایک مطلب محفل جس وقت کو جس ٹائمنگ کے اندر اور جس طرح کا لوگ کچھ نیا سننا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت کے حساب سے کلام ایک نیا تھا اور آپ نے اس کو مختلف طرز میں پڑھا ہے. اس کلام میں سے ایک شعر جو ہے بہت ہی زیادہ ریپیٹ کرا گیا. ٹھیک ہے نا. میں چاہ رہا ہوں کہ ایک بند اسی شعر سے جو ہے وہ پیش کریں. کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال، کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال، اور یہی طفلی و جوانی کے گزارے ماہ سال. اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں گوں در سے نہ ٹال، کیونکہ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ اس کو آپ سے عرض کرتا. اچھا ابھی آپ نے شعر سنا، بڑا مشہور شعر ہے، تیرے ٹکڑوں سے پلیں، اور یہ مشہور کیا ہے، تیرے ٹکڑوں پہ پلیں.
تو یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے تیرے ٹکڑوں سے پلیں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. تو اس کو جو احباب سن رہے ہیں ہمارے ثنا خان حضرات اس کو دیکھ لیجیے گا, یہ لفظ ہے تیرے ٹکڑوں سے پلیں. اچھا بس ہم پروگرام کو اب مکمل کر رہے ہیں کیونکہ وقت کی گنجائش اب نہیں رہی. کیا فرمائیں گے اسفار کے حوالے سے, بیرون ملک کہاں کہاں آپ کا سفر رہا نعت خوانی کے حوالے سے؟ الحمدللہ کافی ملکوں میں جانا ہوا ہے ماشاء اللہ. جس میں انڈیا میں بھی حاضری ہوئی ہے ماشاء اللہ. اور اس کے علاوہ دبئی, ماشاء اللہ. ماریشس, کافی افریقن کنٹری میں بھی ماشاء اللہ. اور حرمین شریفین کی حاضری کی حرمین بات یہ الگ ہے. بغداد شریف, بغداد شریف, سبحان اللہ سبحان اللہ. عراق ماشاء اللہ. یہ تو بہت یعنی سارے اگر دیکھا جائے تو اس شاخان مصطفیٰ جہاں بڑی تعداد میں تھے وہاں آپ کا جانے کا زیادہ شرف اور سعادت. مجھے ماریشس جانے کا موقع ملا مجھے, اور اجمیر شریف بھی حاضری ہوئی الحمدللہ. یہ تو میری بڑی تمنا تھی, اللہ نے پوری کی. لیکن ماریشس کے بارے میں سوچتا تھا یہ پتہ نہیں کیا بات ہے, کیا خاص بات ہے. حالانکہ اتنی زیادہ آبادی نہیں مسلمانوں کی وہاں پہ, چھوٹا سا ایک جزیرہ ہے یہ, لیکن میں نے دیکھا کہ اولیاء کرام اور بزرگ بڑی تعداد میں ادھر جایا کرتے تھے. آپ کی تو بڑی وابستگی رہی شاہ احمد نورانی صاحب سے. ان کے والد جب فرسٹ ٹائم گئے تھے تو ہم لوگ بھی مطلب سوچ رہے تھے کہ کیسا ہوگا, کیا ہوگا. لیکن آپ نے دیکھا وہاں پہ وہاں جا کے کہ وہاں پہ مساجد کی تعداد جو ہے, اور وہاں پہ تقریباً ہم پہلی بار جس سن میں گئے تھے تو وہاں پہ 200 مساجد تھیں ماشاء اللہ. اور اس میں الحمدللہ 180 مساجد علامہ شاہ احمد نورانی صاحب نے بنوائی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ دیکھیں نا ان کے والد نے ایک طرح سے وہاں پہ بنیادی کام کیا, شاہ عبدالعلیم صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. اچھا, اللہ تعالیٰ سب سے مختلف کام لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کوئی کسی کو بیکار پیدا نہیں کرتا. سب سے مختلف نوعیت کے کام اللہ رب العزت نے لیے. کسی سے اعلیٰ درجے کے کام لیے, جس کا جیسا نصیب, جیسا ظرف اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے حضور کی نعت خوانی جو کی ہے اس سے تو برکتیں حاصل کی ہیں نعت کی خدمت کے ذریعے سے, اور بہت دین اور دنیا سب سرکار کا خاص کرم نوازا ہے. لیکن جو آپ نے آگے جو اپنی نسلوں میں منتقل کیا نا, یہ بہت بڑا کام کیا ہے, اور بہترین ثناخواں بنایا آپ نے. اور جو ان کا اخلاق ہے, جو حفظ قرآن ہے, پھر گھر کے اندر ماحول دینا. اور میں دیکھا کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے دوران علالت بھی جو ہے وہ اپنے گھر کو محفل خانہ بنا لیا ماشاء اللہ. اور کیونکہ وہاں پہ الحمدللہ میرا داماد جو ہے وہ بھی حافظ قرآن ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ دیکھیں نا, آپ کی جیسی تمنا ہوتی ہے, جیسی خواہش ہوتی ہے, انسان جیسا سوچتا ہے اپنے بارے میں, پھر اللہ تعالیٰ اس کی خواہشیں پورے کر پڑتا ہے. اور حضور کے ثنا خواں کی جو خواہشیں ہوتی ہیں دل میں, اللہ تعالیٰ بغیر کہے پوری کر دیتا ہے. بہت ساری معاملات ہمارے جو بڑے مشکل کبھی کبھار نظر آتے ہیں, تو ایسا لگتا ہے حضور کے صدقے میں. آپ کی بات پہ مجھے ایک واقعہ یاد ہے. جی جی جی. آپ نے کہا نا کہ جو مانگو ملتا ہے. جی جی. تو 2009 میں اور میری وائف حج کے لیے گئے تھے ماشاء اللہ. تو وہاں ہماری عادت تھی کہ عشاء کی نماز پڑھ کے تھوڑی دیر حرم شریف میں بیٹھتے ہیں, پھر ہم لوگ باہر نکل جاتے تھے, ہم گلیوں میں گھومتے تھے رات. صحیح. ہم مدینے کی کہیں, ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے. واہ واہ. ہم لوگ گھوم رہے تھے ایک دن, تو میری وائف کہنے لگی کہ وہ ہمارے محلے میں کھارا در میں وہ ملتا ہے کہ بن کباب میں وہ کلیجی ڈال کے دیتے ہیں. اللہ اکبر. وہاں پہ یہ تمنا. بولے بن کلیجی کھانے کا دل ہو رہا ہے میری وائف کا. اچھا. میں نے کہا یہاں ابھی سعودی عرب میں تم کو کہاں بن کلیجی ملے گی. اچھا ہم گھوم رہے تھے, تھوڑی دیر ہوئی, ایک صاحب آئے, ان کے ہاتھ میں کوئی شاپر تھا, تو انہوں نے شاپر میں ہاتھ ڈال کے میری وائف کے ہاتھ میں کچھ دے دیا. تو ہم نے آگے جا کے کھول کے دیکھا تو وہی بن میں کلیجی لگی. اللہ, مطلب ایسی فرمائش کا ہم تصور نہ پوری بھی چلے. ایسا تو ہوتا ہے بھائی, بریانی کی فرمائش کی تو مل گئی, چائے کی فرمائش مل گئی, ایسا تو ہوتا ہے سب کے ساتھ. وہ تو ایسی چیز ہے کہ ایسا کہ یہ آرام سے کہیں بھی اویلیبل اس طرح سے نہیں ہوتی. اللہ بس سرکار اپنے در پہ جب بلاتے ہیں
تو پھر مہمان نوازی بھی بالکل بالکل کرتے ہیں نا. بالکل. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص فضل فرمائے. میں تہہ دل سے ممنون مشکور ہوں ہمارے ملک کا سرمایہ اور معروف ثنا خان، سینئر ثنا خان جناب، محترم جناب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جزاک اپنے پروگرام میں بلایا. جزاک اللہ. محمد انور ابراہیم، اشفاق ابراہیم صاحب، اور غائبانہ طور پہ میں شکریہ ادا کروں گا جاوید ابراہیم بھائی کا بھی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ کا آمد کا بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ نعت کا سفر کیسا رہا، کس طرح سے آغاز ہوا اور کیسے ماشاءاللہ آج ان کی آوازیں پوری دنیا میں ماشاءاللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر سے گونج رہی ہیں. اور جو ہم سب کو صدقہ ملا ہے، جو خیرات ملی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کی، یہ ساری خیرات ہے. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. کیونکہ یہ پروگرام میں نے پہلی بار کیے ہیں، تو آپ سے ہر پروگرام کا انفرادی طور پہ مجھے فیڈ بیک چاہیے ہوگا، ذاتی طور پہ ضرور دیجیے گا. کل انشاءاللہ ایک اور ثنا خان کے ساتھ آپ کے سامنے انشاءاللہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.